أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وبالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويعبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. صلوات. عزیزان محترم، سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کی خدمت میں تسلیت عرض کرتے ہیں سیدہ کونین کی شہادت کے سلسلے میں، اور تسلیت اس وعدے سے برحق قطب عالم امکان صاحب العصر والزمان کی خدمت میں ایک دفعہ صلوات بھیجیں محمد وآلہ. مصائب کا دن ہے عزیزان، لیکن ایک آیت قرآن مجید کی جس کا انتخاب کیا اس کی کچھ شرح کریں گے، کچھ تفصیل، پھر انشاءاللہ مصائب کی جانب. خداوند متعال فرماتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اور ان کا ارادہ یہ ہے، یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے نور کو خاموش کر دیں اپنی پھونکوں کے ذریعے سے. بے افواہہم وَيَعْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ. لیکن خدا یہ نہیں چاہتا. خدا تو چاہتا ہے کہ اپنے نور کو تمام کر کے رہے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور کافروں کو چاہے جتنا ہی ناگوار گزرے. مثلا محترم، آیت بظاہر بہت ہی واضح ہے. دو تین گروہوں کا اس آیت میں ذکر ہوا ہے، اس کو دیکھتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں خدا کے نور کو بجھا دیں. بافواہہم، پھونکوں کے ذریعے سے، چونکہ طلاب موجود ہیں مختلف تفسیریں، یا اپنے کلام کے ذریعے سے، اپنی باتوں کے ذریعے سے. اب یہ خدا کا نور باتوں سے تو نہیں بجھتا، یہ چاہتے ہیں اس نور کو بجھا دیں. یہ ایک گروہ ہے. کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں نور اللہ کی نسبت. لیکن دقیق مطالب ہیں، طلاب بھی چونکہ موجود ہیں. یہ حسد رکھتے ہیں نور اللہ سے. اس گروہ کے مقابلے میں ایک اور گروہ ہے. اس گروہ میں کون ہے؟ خداوند متعال. خداوند متعال کا ارادہ یہ ہے کہ اپنے نور کو تمام تک پہنچائے.
تاکہ یہ نور اس عالم کی ہدایت کا سبب بنے. ٹھیک ہے، یہ مختلف آیات سے استشار. اب یہ دو گروپ ہو گئے، دو گروہ ہو گئے. ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ نور اللہ کو بجھا دیں، دوسری جانب خداوند متعال ہے جو چاہتا ہے اپنے نور کو کمال تک پہنچائے. تو عزیزان، اب یہ سمجھ آیا کہ ان لوگوں کے دلوں میں حسد اور بغض اور کینہ تو نور اللہ کے مقابلے میں ہے. ان کا حسد نور اللہ سے ہے، بغض نور اللہ سے ہے، لیکن مقابلہ خدا سے ہے. مقابلہ اس خدا سے ہے جس کا یہ نور ہے. اب یہ نور اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ اس خدا کے مقابلے میں. تو دو ہو گئے نا، دونوں کے مفاد آپس میں ٹکرا گئے. یہ چاہتا ہے نور بجھ جائے، خدا چاہتا ہے نور باقی رہے، کمال تک پہنچے. ان دونوں کا جب مقابلہ ہوا تو اب یہ آگے خدا کے سامنے. اب جو خداوند متعال کے مقابلے میں آ جائے اسے قرآنی اصطلاح میں کہتے ہیں طاغوت. اسے قرآنی اصطلاح میں کہتے ہیں طاغوت. تو اب یہ گروہ جو کہ نور خدا کو بجھانا چاہتا ہے وہ ہو گیا طاغوت، کیونکہ یہ خدا کے مقابلے میں ہے. خدا نے متعال فرماتا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور کفار جائیں جہنم میں. جسے ایک خدا کا ارادہ، اب یہ عرفی ترجمہ ہے نا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، جسے خدا کا ارادہ برا لگے وہ جائے جہنم میں، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا کیونکہ اسے برا لگا. اب دیکھیں ایک ہی آیت میں طاغوت کا بھی ذکر ہے، کفار کا بھی ذکر ہے. کچھ فرق تو ہونا چاہیے نا طاغوت میں اور کافر میں. اسے آسان زبان میں کس طرح سمجھے؟ طاغوت وہ ہوتا ہے جو خدا کے مقابلے میں آ جائے. کافر وہ ہوتا ہے جو اس طاغوت کی پیروی کرے. لیکن بہت ہی آسان سے ایک تعریف ہے، اور بھی مختلف ڈائمینشنز، مختلف بورڈ سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. طاغوت وہ ہوتا ہے جو خدا کے مقابلے میں آ جائے. جیسے فرعون کہتا ہے انا ربکم الاعلی، خدا کے مقابلے میں خدائی کا ادعا کرتا ہے. کافر وہ ہے جو اس طاغوت کی پیروی کرے، ایک تعریف کے مطابق. ورنہ عام سی تعریف میں کافر کسے کہیں گے؟ کہ جو حق کو جانتا ہو، حق کو پہچانتا ہو، لیکن حق کا منکر ہو جائے، حق کے آگے تسلیم نہ ہو. اب یہی بات خداوند متعال کہاں فرماتے ہیں؟ آیت الکرسی میں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے ان لوگوں کا کہ جو ایمان لائے اور انہیں ظلمات سے نور کی جانب لے آتا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے اولیاء طاغوت ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور وہ طاغوت، وہ اولیاء ان لوگوں کو نور سے ظلمات کی جانب لے جاتے ہیں. دیکھیں یہ قرآنی تعریف اور یہ اس کا نتیجہ. بس خدا کے مقابلے میں جو آ جائے وہ طاغوت، اور جو مومن کے مقابلے میں آ جائے وہ کافر. جو خدا کی ولایت میں آ جائے وہ مومن، جو طاغوت کی ولایت میں آ جائے وہ کافر. سمجھ آ گیا نا؟ یہ اتنا سے جو یہ جو طاغوت کو اپنا ولی مان لے. اب اس آیت میں بھی نکات ہیں. کسی نے امام سے آگے پوچھا، امام صادق علیہ السلام سے، کہ مولا امام سے سوال کیا کہ خداوند متعال ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور انہیں ظلمت سے نکال کر نور کی جانب لے جاتا ہے. اس آیت کے معنی کیا ہے؟ دقت ہے راوی کی اس آیت کے اندر.
لیکن سوال اس کا یہ ہے کہ جب ایمان لے آیا مومن تو اب کون سی ظلمت میں ہے کہ خدا اسے ظلمت سے نکال کر ایمان کی جانب، نور کی جانب لے آئے؟ ایمان لانے کے بعد کون سی ظلمت ہے؟ اور اسی طرح کافر جب طاغوت کی پیروی کرتا ہے تو اب وہ کون سے نور میں ہے کہ طاغوت اسے اس نور سے نکال کے ظلمت میں لے جائے؟ لیکن دقیق اس کا سوال ہے۔ امام فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، یعنی اللہ ولی ہے ان لوگوں کا کہ جو امیر کائنات کی ولایت پر ایمان لائے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں گناہوں کی ظلمت سے نکال کر تطہیر کی جانب لے آتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم کہتے ہیں نا فارسی میں فرانسیس کے اندر کہ مومن ہے نا، معصوم تو نہیں، امیر کائنات کی ولایت پہ ایمان رکھتا ہے لیکن گنہگار ہو سکتا ہے۔ اب جو اس ولایت کے ذیل میں آ گیا اگر وہ گنہگار ہے تو خداوند متعال کے سامنے استغفار کرتا ہے، سجدے و سجود ہوتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اس کو اپنا ولی مانتا ہے تو خدا اسے گناہوں کی ظلمت سے نکال کر نور کی جانب لے آتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا امیر کائنات کی ولایت کا، خداوند متعال فرماتا ہے کہ یہ اولیاء، یہ طاغوت اسے اس نور اسلام سے کھینچ کر کفر کی وادیوں میں لے جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہی آیت سے امام نے اس پوری مشکل کو حل کر دیا۔ ایک دفعہ صلوات بھیجیں محمد وعلی۔ تو بس عزیزان، خداوند متعال فرماتا ہے کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ نور خدا کو اپنی پھونکوں سے یا اپنے کلام سے بجھا دیں، لیکن خدا اپنے نور کو کمال تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اب جو یہ چاہتا ہے خدا کے ارادے کے خلاف نور کو بجھانا چاہے تو وہ کفار میں سے، اور جو خدا کی ولایت میں آ جائے اور اس کے ارادے کو اختیار کر لے تو وہ مومنین میں سے۔ یہ تو ہو گیا اس آیت کا خلاصہ۔ اب اگلی منزل میں دیکھیں، قرآن سے دو اصطلاحیں تو واضح ہو گئی، دو اصطلاحیں اور بھی ہیں۔ دیکھیں قرآن مختلف طریقوں سے لوگوں کی تقسیم بتاتا ہے۔ کبھی کہتا ہے یہ طاغوت ہیں، کبھی کہتا ہے یہ کفار ہیں، کافر ہیں، کبھی قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ جبت ہیں، کبھی کہتا ہے یہ مشرک ہیں۔ ان چاروں کو الگ الگ مختلف آیات میں خداوند متعال نے بیان کیا۔ دیکھیں طلاب کا مجمع ہے نا، تو پھر بحث پھر اسی طریقے سے ہوتی ہے، اس میں کچھ نکات لے لیں گے اور پھر ختم مجلس۔ بس قرآن مجید میں جبت کا بھی ذکر ہے، طاغوت کا بھی ذکر ہے، کافر کا بھی ذکر ہے، مشرک کا بھی ذکر ہے، مگر ان چاروں میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے۔ آسان سا فرق کیا ہے؟ کافر قرآن کی اصطلاح میں اسے کہا جاتا ہے کہ جو حق کو پہچان لے لیکن اس کا منکر ہو جائے، حق کا انکار کرے، اس کے آگے تسلیم ہونے سے انکار کرے، اسے کہتے ہیں کافر۔ مشرک کسے کہتے ہیں؟ مشرک اسے کہتے ہیں کہ جو حق کو پہچان لے، اس کا انکار کرے اور اس حق کے مقابلے میں کسی باطل کی پیروی کرے، اسے کہیں گے مشرک۔ اب مشرک کی اقسام ہیں کہ دو خدا کا قائل ہو جائے، تین خدا کا قائل ہو جائے، یا اصلا خدا کا انکار کرے، یہ سارے مشرک ہیں۔ کیونکہ جب دو خدا کا قائل ہوگا تو وہ حقیقی خدا کا قائل نہیں ہے، پھر یہ دو خدا کوئی اور خدا ہے، اسے کہیں گے مشرک۔ بس کافر اور مشرک میں یہ فرق ہے، کافر حق کا انکار کرتا ہے، مشرک حق کے مقابلے میں باطل کی پیروی کرتا ہے۔
اسی طرح طاغوت وہ ہوتا ہے جو حق کے مقابلے پر آ جائے، اور جبت وہ ہوتا ہے جسے حق کے مقابلے پر لایا جائے. جسے حق کے مقابلے پر لایا جائے اسے کہیں گے جبت. جو خود حق کے مقابلے پر آ جائے اسے کہیں گے طاغوت. جو اس طاغوت کی پیروی کرے وہ ہے مشرک، اور جو حق کا انکار کرے وہ ہے کافر. اب اس کو مثال سے اگر سمجھنا ہو تو قرآن ہی مثال دیتا ہے. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً. جناب موسیٰ کی داستان. خداوند متعال فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ لیا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور اس میں 10 راتوں کا اضافہ کر دیا. اب خدا ہے، خدا نے 30 کا وعدہ دیا، اس میں 10 اضافہ کر دی. اور موسیٰ تو رکیں گے وہاں پر کوہ طور پہ. ادھر کیا ہوا کہ اب قوم میں بے چینی شروع ہو گئی. قوم ہو گئی بے چین کہ موسیٰ اب تک آئے کیوں نہیں. اس بے چینی کا فائدہ اٹھایا سامری نے. سامری نے کیا کیا؟ ایک گوسالہ بنایا، بچڑا. جبریل کے عرش کی سوؤں کی خاک کو اٹھا کر اس بچڑے میں ڈال دیا، اس میں حیات آ گئی. گوسالے میں حیات آ گئی. گوسالہ آواز نکالنے لگا، لوگوں نے اس کی پرستش شروع کر دی. ابھی داستان ہے نا قرآنی. اب اس میں دیکھیں، یہ جو گوسالہ ہے جسے سامری نے بنایا، یہ گوسالہ ہے جبت، کیونکہ اسے حق کے مقابلے میں لایا گیا. جو خود سامری ہے وہ ہے طاغوت، اور وہ جو قوم جو خدا کی اطاعت سے نکلی پہلے ہو گئی کافر، اور پھر اس گوسالے کی پرستش کے ساتھ ہو گئی مشرک. سمجھ آ رہی ہے سر؟ ساتھ ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اگر ساتھ ہیں تو دیکھیں ایک ہی مثال کے اندر جبت بھی ہے، طاغوت بھی ہے، کافر بھی ہے اور مشرک بھی ہے. تو قرآن اس طریقے سے ان اصطلاحات کو سمجھاتا ہے. اب جب یہ بات سمجھ آ گئی تو اب وہ بات وہ قول سمجھ آئے گا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہم لعن الجبت والطاغوت، خدایا تو جبت پر بھی لعنت فرما، طاغوت پر بھی لعنت فرما. یعنی اس قوم میں وہ گوسالہ کہ جسے علی کی جگہ نصب کیا گیا اس پر بھی لعنت، اس سامری پر بھی لعنت جس نے گوسالے کو نصب کیا. اس گوسالے پر بھی لعنت، اس سامری پر بھی لعنت. کیوں؟ کیونکہ حق کے مقابلے میں آ گیا. اب اس اصطلاح کو وسیع کریں، بس جو خدا کے مقابلے میں آ جائے وہ بھی طاغوت، جو اس کے نمائندے کے مقابلے میں آ جائے وہ بھی طاغوت. اور جب یہ سمجھ آ جائے تو جب اس کے نمائندے کے مقابلے میں آنے والا طاغوت تو اس کی پیروی کرنے والا بھی کفر کی منزل میں داخل ہو گیا. یہ کسی آیت سے استشہاد کیا ہے، کسی روایت سے استشہاد نہیں ہے، یہ آیتوں سے استشہاد ہے. اب کوئی جانتا ہو کہ علی ولایت کا حق رکھتا ہے اور خدا کا نمائندہ ہے، اس کے باوجود بھی انکار کرے تو وہ ایمان سے بھی خارج، اسلام سے بھی خارج. اس میں کوئی شک نہیں. بس خداوند متعال فرماتا ہے کہ وَيُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ، خدا کے نور کو یہ بجھانا چاہتے ہیں. اب یہ نور ہے کیا؟ دو گروہ تو سمجھ آ گئے کہ کچھ لوگ ہیں جو نور اللہ کو بجھانا چاہتے ہیں. خدا اس نور کو کمال پہ پہنچانا چاہتا ہے. جو بجھانا چاہتے ہیں وہ خدا کے مقابلے میں آگے طاغوت ہو گئے. جن کو خدا کا ارادہ برا لگا وہ کافر ہو گئے. اب یہ نور اللہ کیا ہے؟ خداوند متعال سورہ نور میں آواز دیتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، خدا زمین و آسمان کا نور ہے.
مثل نورہ کمشکات فیہ مصباح المصباح فی الزجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری. مفسرین نے تفسیر کی ہے، جا کر دیکھیں قرآن کی مشکل ترین آیتوں میں سے ہے یہ کہ اس کی تفسیر کیسے بیان کی جائے. ایک تو مثال دے رہا ہے خدا اپنے نور کی، اللہ نور السماوات والارض. جو ظاہرین ہیں تو ان کے لیے ترجمہ بھی کرتے چلیں، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ خود خدا بتا رہا ہے. اس کی مثال ہے جیسے ایک مشکات، اس مشکات میں ہے مصباح، مصباح کے اطراف میں ہے زجاجہ، اور یہ زجاجہ ایسے چمکتا ہے جیسے کوکب دری. اب اس کا کیا ترجمہ کریں اور اس کو آسان کر لیں. اللہ اپنے نور کی مثال دے رہا ہے مشکات کی. مشکات یعنی وہ تاک، اس کے اندر ہے مصباح. مصباح وہ لوح، وہ چراغ جس سے نور نکلتا ہے. اس تاک کے اطراف میں ایک شیشہ ہے جسے زجاجہ کہا گیا، اور اس شیشے سے نور نکلتا ہے اس طرح جیسے کوکب دری، جیسے ایک چمکتا ہوا دور ستارہ. یہ خدا کے نور کی مثال ہے. اب خدا جانتا ہے نہ یہ بات مجھے سمجھ آئی نہ آپ کو سمجھ آئی. اب خدا کو اس مثال سے سمجھیں کہ جو خدا دے رہا ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آئے گی. اب اس لالٹین کی اگر اس کو خلاصہ کریں تو ایک لالٹین کی خدا نے مثال دی ہے جس میں شیشہ لگا ہوتا ہے، بیچ میں ایک لو ہوتی ہے، اس سے نور نکلتا ہے، وہ شیشہ چمکتا ہے، دور سے دیکھیں تو چمکتا ہوا ستارہ نظر آتا ہے. خدا کہتا ہے میرے نور کی یہ مثال ہے. اب یہ روایت ہوتی نا تو آپ مجھے کہتے ہیں آگا صاحب یہ روایت آپ آئندہ سے اس طریقے کی روایت نہ بول، لیکن یہ تو قرآن کی آیت ہے. اب اسے کون سمجھائے گا؟ کسی مفسر میں توان نہیں کہ اس آیت کو سمجھائے. اگر سمجھا سکتا ہے تو وہی مفسر حقیقی کہ جسے پیغمبر اپنے بعد چھوڑ دے گا، اس کے علاوہ کسی میں توان نہیں. اب راوی نے امام کے سامنے یہ آیت رکھی، کہا مولا اس آیت کے معنی تو سمجھائیں. خدا نے تو مثال دے دی لیکن ہمیں یہ مثال کہاں سمجھ آئی؟ امام فرماتے ہیں مثل نور ہی کا مشکات. مشکات یعنی ہماری دادی زہرا سلام اللہ علیہ. خدا جو اپنے نور کی مثال دے رہا ہے، مثل نور ہی کا مشکات. مشکات یعنی ہماری دادی زہرا، فیہ مصباح، وہ مصباح وہ لوح یعنی حسن و حسین، وہ حسن و حسین جن سے نور نکلتا ہے. اور یہ شیشہ کوکب دری کی مانند، یہ کوکب دری بھی ہماری دادی زہرا ہے کہ جو چمکتے ہوئے ستارے کی مانند ہے. نور علی نور، ارے ایک نور کے بعد دوسرا نور. یہ وہ آئمہ ہے جو اس نور کے ساتھ صادر ہوتے ہیں، اور خدا اس نور کی جانب جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے. ایک دفعہ صلوات بھیجے محمد و تو سمجھ آ گیا عزیزان. اب قرآن کی ایک آیت سے دوسری آیت، دوسری آیت سے تیسری آیت، خدا کہتا ہے کہ میری مثال ان کی طرح ہے کہ جن سے نور نکلتا ہے. کیوں؟ یہ نور اللہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے نا مثل نور ہی کا مشکات. اگر مشکات زہرا ہے تو پھر زہرا نور اللہ ہے. بغیر کسی روایت کے، روایت الا ماشاءاللہ موجود ہے، روایات میں اگر جائیں. اب روایات کی سند بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن کے مطابق ہے. جو اسناد کے پیچھے جاتے ہیں، جب قرآن کہہ رہا ہے تو پھر روایت اب سند کی محتاج نہیں. زہرا نور اللہ ہے، حسنین نور اللہ ہے. امام حسین کی صلب سے آنے والے ائمہ یہ نور اللہ ہے. نور علی نور قرآن کہتا ہے. اب یہ سب خدا کے نور ہیں
اب وہ آیت سمجھ آئی، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اور یہ چاہتے ہیں اپنی پھوکوں سے اس نور خدا کو بجھا دیں، لیکن خدا اس نور کو کمال تک پہنچائے. سمجھ آ رہی آیت کہ یہ وہ نور ہے جسے خدا کمال تک پہنچانا چاہتا ہے. ایک دفعہ سلوات بھیجے محمد والے. ایک دفعہ اس سے بہتر سلوات. تو عزیزان، یہاں تک اس منزل تک ہم پہنچے کہ یہ خدا کے نور ہیں. اگر دوستان آگے آ سکتے ہیں، پیچھے جگہ کم ہے. ایک دفعہ سلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں، یہاں جگہ ہے بہت. اس طرف بھی ہے جگہ، آ جائیں. اس طرف بھی کچھ لوگ آ سکتے ہیں، ادھر بھی ہے. ایک دفعہ اس سے بہتر بلند سلوات دیجیے محمد جی عزیزہ. تو یہاں تک بات پہنچی، خدا نے اپنے نور کی معرفت بھی کروا دی قرآن کے اندر کہ یہ وہ نور اللہ ہے جو زمین اور آسمان پر چھایا ہوا ہے. روایات جو علماء یہاں تشریف فرما ہے وہ جانتے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں آپ کہ اس باب میں الا ماشاءاللہ روایات موجود ہیں کہ خدا ان کی خلقت کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد ان کے وجود کو جب خدا متعال نے زمین پر بھیجا. لقد من اللہ، یہ خدا نے ہم پر احسان کیا کہ ہماری ہدایت کے لیے اس نور کو اس عرش سے فرش کی جانب بھیجا. یہ خدا کا ہم پر احسان ہے. تو اب یہ نور اگر قرآن سے پوچھیں کہ یہ نور اللہ ہے، تو اب یہ نور اللہ کہاں ملے گا؟ یہ قرآن خود بتائے. ہم اس نور اللہ کی اگر تلاش میں ہیں، مصادیق اگر خود سے جاننا چاہیں، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یہی سورہ نور کی آیت نمبر 35 تھی. اس کے بعد والی آیت دیکھیں، آیت نمبر 36. کیا فرماتا ہے؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. یہ نور ان گھروں میں ملے گا، ان ابیات میں ملے گا کہ جس کو خداوند متعال نے بلند کرنے کا حکم دیا. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. دیکھیں طلاب بیٹھے ہیں نا، تو اب اس کا دقیق ترجمہ کر دیتا ہوں. یہ جو ہم نے ترجمہ کیا، ہم سمجھتے ہیں ترجمہ صحیح نہیں ہے. خدا نے ان بیوت کو بلند کرنے کا حکم نہیں دیا. کیوں؟ آیت کہتی ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. یہ جو ان ناصبہ آ گیا نا، اب یہ تعویل مصدر میں لے جائے گا. تعویل مصدر میں لے جائے گا تو ترجمہ ہوگا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. یہ وہ بیوت ہیں جس کو خدا نے رفعت دی ہے. اب زمان میں ترجمہ نہیں ہوگا، تشریح میں ترجمہ نہیں ہوگا، بلکہ تکوین میں ترجمہ ہوگا. ارے یہ وہ گھر ہے کہ جس کا خدا کے حکم سے یہ گھر بلند ہے. ارے اب چاہے تم ان پہ آگ لگاؤ، چاہے تم انہیں مسمار کرو، یہ پھر بھی بلند ہے. بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہ بیوت خدا کے حکم سے بلند ہے. ارے تم کون ہوتے ہو انہیں گرانے والے؟ تم کون ہوتے ہو ان کی تکریم کرنے والے؟ ان ابیات کو، ان بیوت کو خدا نے بلند کیا. فخر المحققین اس آیت کے ذیل میں تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خدا کا نور کہاں ہے؟ آیت کہتی ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. ان بیوت کے اندر ہے. یہ بیت کون سے ہیں؟ ائمہ کے بیت ہیں. روایت تو آپ نے سنی ہے کہ انبیاء کے مکان ہیں. کسی نے سوال کیا، پیغمبر نے فرمایا کہ افضلها بیت فاطمہ، کہ ان میں بہترین گھر فاطمہ کا گھر ہے.
اور ان سب میں افضل ترین گھر سیدہ کا گھر ہے. یہاں تک تو یہ تو ہوئی روایت. اب فخر المحققین فرماتے ہیں کہ یہ جو بیوت ہے امام کے کتنے گھر ہوتے ہیں. امام کے گھر کو اگر دیکھا جائے جب امام عالم ملکوت سے اس عالم دنیا میں آتا ہے تو اس دنیا میں فرماتے ہیں امام کے 3 گھر ہوتے ہیں. اس میں دقت رکھیں اگر لگے کہ نیا مطلب ہے تو دعا دیجیے گا. فرماتے ہیں کہ 3 گھر ہیں امام کے. پہلا گھر امام کا وہ بدن ہے جس میں امام کی روح آتی ہے. یہ امام کا گھر ہے. دوسرا گھر امام کا وہ بیت وہ منزل ہے کہ جس میں امام اپنی زندگی گزارتا ہے. تیسرا گھر امام کا وہ مدفن ہے جہاں امام کی تدفین کی جاتی ہے. دیکھ رہے ہیں تو اس سے سمجھ آئے گا کہ احترام کس طریقے سے. بس امام کے ہو گئے 3 گھر. وہ بدن جس میں امام کی روح آتی ہے یا روح سے متصل ہوتا ہے, وہ گھر جس میں امام زندگی گزارتا ہے, اور وہ مدفن جہاں امام کی تدفین کی جاتی ہے. ان تینوں کو امام کا گھر کہا جائے گا. بس نتیجہ کیا نکلا؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع, یعنی خدا نے امام کے بدن کو بھی بلند کیا. خدا نے اس جگہ کو کہ جہاں امام رہتا ہے ساکن ہے اس جگہ کی عظمت کو بھی بلند کیا, اور جہاں پر امام کی تدفین ہوئی اس جگہ کو بھی بلند کیا. سبحان اللہ یا اللہ. اور وہیں سے ذکر خدا بلند ہوتا ہے, ذکر تکوینی جو مسلسل بلند ہوتا رہتا ہے. اب ہمارا کام کیا ہے کہ جب امام ان حیاتین مل جائے تو امام سے متمسک ہو جائیں, جب امام کا گھر مل جائے تو امام کے گھر کی تعظیم کریں, اور جب روزے پہ پہنچ جائے تو کبھی امام کی جانب پشت نہ کریں. بہت سے آداب میں سے یہ ایک بنیادی ترین آداب جو اکثر ہم مجھ جیسے طلاب بھی فراموش کر جاتے ہیں کہ وہ امام کا گھر ہے, کأنہو امام وہاں موجود ہے. اب کوئی کہہ سکتا ہے کأنہو کیوں کہا کہ امام موجود ہے, کہ امام واقعی موجود ہے وہاں پر؟ یہ ایک بحث ہے کہ امام کی جب تدفین ہوتی ہے تو امام کتنے دن تک زمین پر رہتا ہے امام کا بدن, لیکن وہ گھر امام کا ہے. اب اس گھر کی عظمت ہے. کم سے کم کام جو ایک زائر کا ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم اپنی پشت امام کی جانب نہ کرے. یہ آداب میں سے ایک آداب. بس یہ امام کے گھر ہو گئے اور امام کے بیوت. تو اب سمجھ میں آ گیا کہ بیت زہرا جو ہے بی بی کا جو گھر ہے وہ نور اللہ کا گھر ہے. اس میں کون ہے؟ نور اللہ ہے. نور اللہ وہاں پہ ساکن ہے, تو یہ وہ گھر ہے جہاں سے خدا کا نور اور ذکر بلند ہوتا ہے, اور خدا نے اس کو عزت اور تکریم دی ہے. بس جس گھر میں نور اللہ رہتا ہو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں اس گھر کو کیا کہیں گے؟ جس گھر میں نور اللہ ہو اس گھر کو کہیں گے بیت اللہ. دو چار ہے. جس گھر میں نور اللہ ہو وہ گھر کہلائے گا بیت اللہ, اور اس کا دروازہ کہلائے گا باب اللہ. بس یہ وہ باب اللہ ہے, باب بیت اللہ یعنی باب اللہ, خدا کے گھر کا دروازہ ہے یہ. بس ایک خدا کا گھر مکے میں ہے, ایک مدینے میں ہے. فرق یہ ہے کہ وہ خدا نے تمثیل بنائی, ارے یہاں اپنے نور کو بھیجا. اس گھر میں خدا نے اپنے نور کو بھیجا. یہ وہ گھر ہے کہ جب قرآن کی آیت آئی, اب دیکھیں ربط در ربط ہے, جب قرآن کی آیت آتی ہے سد الابواب کی تو پیغمبر فرماتے ہیں سارے دروازے بند ہوں گے, یہ علی کا دروازہ کھلا رہے گا. ارے علی کا دروازہ کیوں کھلا رہے گا؟ کیونکہ یہ باب اللہ ہے. یہ وہ دروازہ ہے کہ جس سے جبرائیل وحی لے کر آتا. اب دوستان جانتے ہیں جن کا تاریخ کا مطالعہ, یہ خطابت نہیں ہے.
جب سارے دروازے، بلکہ مسجد نبوی کی اگر ترسیم دیکھی جائے اس زمانے میں تو اصحاب نے کیا کیا تھا؟ ایک مسجد نبوی تھی، اس کا ایک احاطہ تھا، احاطے کے ایک طرف دروازہ، دو طرف یا تین طرف اپنے حجرے تعمیر کیے گئے تھے، کچھ اصحاب کے تھے، کچھ انصار کے، مہاجرین کے، کچھ امہات کے۔ یہ مسجد کے تینوں طرف، جیسے یہاں خانقاہیں وغیرہ بھی ہماری بنتی ہے نا، چاروں طرف حجرے ہوتے ہیں، اس طرح حجرے تعمیر کیے گئے تھے۔ جتنے بھی یہ حجرے یا کمرے تھے ان کے دو دروازے تھے، ایک دروازہ باہر کی جانب کوچے کی جانب کھلتا تھا، ایک دروازہ اندر صحن کی جانب کھلتا تھا۔ اب جب سد الابواب کا حکم آیا تو پیغمبر نے فرمایا کہ یہ اندر کے جو بھی دروازے ہیں جو مسجد کے صحن میں کھلتے ہیں، یہ سارے دروازے بند کر دیے جائیں اور صرف علی کا دروازہ کھلا رہے گا۔ یعنی اگر کوئی آنا چاہتا ہے مسجد میں تو اپنے گھر کے پچھلے دروازے سے باہر نکلے اور مسجد کے دروازے سے اندر آئے۔ صحیح ہے، اس سے زیادہ تو اب تفصیل میں نہیں دے سکتا، یعنی کہ پورا نقشہ میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اور وہ پیچھے دروازے سے باہر نکلے اور گھوم کے مسجد کے دروازے سے آئے، اور اگر مسجد کا دروازہ بند ہو تو وہ مسجد میں نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ مسجد سرکاری جگہ ہے، ہر کسی کو اختیار نہیں کہ وہ کسی بھی رستے سے اندر آ جائے۔ اب جو دروازہ کھلا رہے گا وہ علی کا دروازہ ہے۔ جب یہ آیت آئی تو پیغمبر نے اصحاب کو مسجد میں جمع کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ خداوند متعال کی جانب سے حکم آیا ہے کہ سب اپنے دروازے بند کر دیں، صرف علی کا دروازہ کھلا رہے گا، اور کوئی مجھ سے یہ نہ پوچھے کہ علی کا دروازہ کیوں کھلا رہے گا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا وَكَيْفَ وَأَنَّ ذَلِكَ، کوئی مجھ سے یہ نہ پوچھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیوں ہوا کہ علی کا دروازہ کھلا رہا۔ ارے اگر یہ سوال بھی کرو گے تو تمہارے اعمال حبط کر دیے جائیں گے۔ پھر پیغمبر نے ایک علت بھی بتائی کہ کوئی نجاست کی حالت میں مسجد میں چونکہ داخل نہ ہو تو ان دروازوں کو بند کیا گیا ہے۔ اب یہ علت بھی مولا علی کی فضیلت کا سبب بنی، یعنی وہی بات جو آیت تطہیر کہہ رہی ہے وہی اس آیت سے ثابت ہو گئی، وہی بات اس آیت سے ثابت ہو گئی۔ اور دوسری بات کہ علی کا حکم پیغمبر کی نسبت وہی ہے جو ہارون کا موسیٰ کے ساتھ تھا۔ ارے معبد میں یا موسیٰ کو اختیار تھا یا ہارون کو اختیار تھا، اب مسجد نبوی میں یا پیغمبر اپنی مرضی سے آئیں گے یا علی اپنی مرضی سے آئیں گے۔ باقی مسلمان صرف نماز کے وقت، یہ ہے سد الابواب کا اصل حکم۔ نماز پڑھنے کے لیے آؤ اور پھر چلے جاؤ۔ پھر اس دروازے کی اور ایک فضیلت، ابھی دروازہ کھلا رہا ہے، یہ ہے باب اللہ۔ روایات میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے تو مسجد کے دروازے سے نہیں آتے تھے، بلکہ مولا علی کے جناب سیدہ کے گھر کے دروازے سے مسجد میں تشریف لاتے تھے۔ یعنی یہ اس دروازے کی عظمت، وہ جو دروازہ ہے جس سے عام مسلمان آتے ہیں اس سے جبرائیل نہیں آتے تھے، جبرائیل اس دروازے سے آج تشریف لاتے تھے جہاں سے سیدہ آیا کرتی تھی۔ اب یہ وہ فضیلت ہے اس در کی، یہی وہ سیدہ کا در ہے، تو بس اس در کو کہیں گے باب اللہ، اس بیت کو کہیں گے بیت اللہ۔ اب سیدہ کی عظمت جب اس حد تک دیکھیں، اس سے زیادہ تو اب کیا بتائیں کہ خدا نے ان کی معرفت سے لوگوں کو دور رکھا، کوئی آپ کی معرفت حاصل کر ہی نہیں سکتا، لیکن وہ روایات اور وہ فضائل جو ہمیں بتا دیے گئے۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا، اسی در پہ آ کے آنکھ لگا دی۔ اب مجھے بتائیں، مصائب کے لیے کیا اس کے علاوہ بھی کسی جملے کی ضرورت ہے؟ کہاں کا اسلام، کہاں کا دین؟ ارے تم کس کے پیروکار ہو؟ اس خدا کے، اس کے رسول کے، سیدہ اور علی کے بغض میں خدا کے گھر کو آگ لگا دی۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم،
مگر تمہاری پھوکوں سے یہ بجھے گا؟ یہ خدا کا نور ہے اور خدا اسے تمام کر کے رہے گا۔ تو بس عزیزان، سیدہ چیدہ فضائل جو بتائے گئے، لیلۃ القدر کی تعویل سیدہ، حل عطا کی تفسیر سیدہ، مباہنے کا مرکز سیدہ ہے، قصہ کا محور سیدہ، عصمت کا مرکز سیدہ۔ خدا کی قسم، پیغمبر فرماتے ہیں بابوہا بابی بیتوہا بیتی۔ پہلی بات سمجھنی ہے، یہ تو سمجھ آتی ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ زہرا کا گھر میرا گھر ہے، اس کا دروازہ میرا گھر ہے۔ جس نے زہرا کے دروازے کی حرمت کو پامال کیا فقط خود کا حجاب اللہ، خدا کی قسم اس نے حجاب خدا کو پارا کیا۔ ارے سیدہ وہ حجاب ہے جو بیت اللہ میں رہتی ہے، حجاب اللہ۔ بس ایسا پیغمبر نے صرف ایک ہی گزارش کی تھی نا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ لوگوں اگر پوچھتے ہو نا کہ اجر میں کیا دیں، تو اجر رسالت میں کچھ نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرتے رہنا، ان سے مودت کرتے رہنا۔ ارے اس کا اتم ترین مصداق سیدہ ہے۔ ارے اجر رسالت میں پیغمبر نے کچھ نہیں مانگا، صرف یہ مانگا کہ سیدہ کی تکریم و تعظیم کرتے رہنا۔ لیکن یہ کیا ہوا، ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ لوگ آگ اور لکڑیاں لے کر دروازے پر آ گئے۔ ارے سیدہ گئی ہے دروازے کی جانب۔ ارے لوگ آج بھی پوچھتے ہیں کہ جب علی تھے تو سیدہ کیوں گئی؟ ارے سیدہ گئی کیونکہ سمجھ رہی تھی کہ جس طرح انہوں نے میرا بابا کی زندگی میں احترام کیا، ارے آج بھی اسی طرح احترام کریں گے۔ ارے دروازے سے چلے جائیں گے۔ ارے آپ نے فرمایا علی قرآن جمع کر رہے ہیں، ارے کہتے ہیں سیدہ علی کو باہر بھیجو ورنہ ہم آگ لگا دیں گے۔ سیدہ کہتی ہے ارے آگ لگاؤ گے، اس گھر میں تمہارے نبی کی بیٹی رہتی ہے۔ ارے کہتے ہیں ہم آگ لگائیں گے۔ ارے آگ لگاؤ گے، اس گھر میں تمہارے نبی کے نواسے رہتے ہیں۔ ارے وائن کہنے والے نے کہا وائن اگر لا کرے ہم آگ لگائیں گے۔ بس لکڑیاں لائی گئی۔ ارے آگ جب لگی، سیدہ نے دیکھا اب کوئی چارہ نہیں، ارے خود کو دیوار کی جانب کیا، خود سیدہ دیوار کی جانب ہو گئی۔ اس ملعون نے ایک لگت لگائی، روایت میں ہے کہ دروازہ آ کر زہرا پہ گرا ہے۔ ارے جب دروازہ زہرا پر گرا، زہرا زمین پر، دروازہ زہرا کے اوپر۔ اب یہ 40 افراد تھے یا 500 افراد تھے، ارے ملعون تمام کے تمام ارے دروازے کے اوپر سے داخل ہوئے۔ ارے کوئی پاؤں مارتا، ارے کوئی زہرا کو لگت مار کرتا۔ نہیں عزیزان، ہمارے استاد فرماتے ہیں ارے یہ وہ مصائب ہی نہیں، یہ وہ مصائب ہی نہیں جو زہرا پر ہوئے۔ ارے کیوں؟ کیونکہ زہرا نے اپنے مصائب تو علی کو بھی نہیں بتائے، علی کو بھی نہیں معلوم زہرا کے ساتھ کیا ہوا۔ ارے ہمیں صرف یہ 4 لفظ پتا ہے۔ ارے ایک در تھا جلتا ہوا، ایک دیوار تھی، بیچ میں فاطمہ تھی۔ کیا اس کے علاوہ بھی ہمیں کچھ سمجھ آیا یہاں پر؟ ارے خدا کی قسم اگر بتا بھی دیا جائے تو ایک مائیں اس بات کو کیسے درک کرے؟ ارے ایک مستورہ جو حاملہ ہو، ارے جس کا حمل 6 ماہ کا ہو، در و دیوار کے درمیان ملعون کہتا ہے جب معاویہ کو خط لکھانا، کہتا ہے جب میں اندر آنے لگا، ارے میں نے دروازے کو فشار دیا، مجھے محسوس ہوا کہ سیدہ دروازے کے پیچھے، ارے میں نے چاہا ایسے ہی گزر جاؤں، پھر بک سے علی میں، ارے علی کا بک سامنے آیا، میں نے دروازے کو دبایا، ارے اس طرح فشار دیا، سیدہ کی آواز آئی یا فزتو قدیری، ارے فزا میرا محسن شہید ہو گیا۔ اجرکم علی
اللہ اجرکم اللہ. عزیزوں مصائب کا دن ہے. عزیزوں آپ کی آوازیں بلند ہوئی, مجلس تمام ہوئی, بس زہرا گری ہے زمین پر, دروازہ زہرا کے اوپر. میں کہوں خدایا یہ تیری کیا مصلحت ہے کہ یہی دروازہ زہرا کے لیے حجاب بن گیا. ارے یہی دروازہ زہرا کے لیے حجاب بن گیا. ارے یہ ملعون گئے ہیں مولا علی کی گردن میں رسی ڈال کر, یا مولا علی کے امامے کو رسی بنا کر مولا علی کو کھینچ کر لے کر چلے ہیں. ادھر سیدہ کو ہوش آیا, ارے دروازے کے نیچے سے اٹھی ہے. روایات کا خلاصہ ہے مولا علی کے کمربند کو تھام لیا. ارے زہرا کہتی ہے میں ابو الحسن کو نہیں جانے دوں گی. ارے یہ 40 افراد ارے یہ مولا علی کو کھینچ رہے ہیں. ادھر زہرا کا ایک ہاتھ پہلو پر, ایک ہاتھ میرے مولا کے کمربند پر. اب سنیں گے روایات. ارے یہ روایات کا خلاصہ ارے فرماتے ہیں ان ملعونوں نے زہرا کو گھیر لیا. اب ان ملعونوں نے زہرا کو گھیر لیا. ایک شخص آگے بڑھا اور اپنا نفیس ہاتھ بلند کیا. نہیں یہی پر نہیں, ارے دوسرا شخص آگے بڑھا. ارے وہ تازیانہ جو پہلے ظالم کا تھا, دوسرے ظالم نے وہ تازیانہ چڑھایا. زہرا کے ہاتھ میں پیوست ہوا. ارے زہرا کو تازیانے سے کھینچنا شروع کیا. ارے یہی بس ہو گیا. نہیں ایک آگے بڑھا. ارے تلوار کے گلاف سے یا اس کے دستے سے زہرا کے پہلو پہ وار کیا. ارے زہرا کے پہلو پہ وار کیا. زہرا گر گئی, ملعون جانے لگے. لیکن میں کیا کہوں, ارے روایت میں ہے میرا مولا حسن نے جب خط لکھا ہے نا معاویہ کو, ارے مغیرہ سے خطاب ہو کے کہا ہے اے مغیرہ انت الذی ضربت امی. ارے مغیرہ تو وہ شخص ہے جس نے میری ماں کو مارا. ارے جب میری ماں گر چکی تھی تو نے اس کو لگن مار دیا. سنیں گے روایت کے جملے. روایت کہتی ہے, روایت کے جملے ہیں, میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا, سعادت سے معذرت کے ساتھ ترجمہ نہیں کر سکتا. جب بی بی زمین پر گر چکی نا تو اب مغیرہ نے بیوی کو لگن مار کرنا شروع کیا. ارے کتنا مارا. امام نے 2 الفاظ میں اس کو بیان کیا. ارے امام فرماتے ہیں حتی دمت وَأَلْقَمَا فِي بَطْنِهَا. ارے اتنا مارا کہ اسے یقین ہو گیا کہ اب وہ زندہ نہیں رہا. میں نے ترجمہ نہیں کیا, خدا کی قسم مجھ میں جرأت نہیں. حتی دمت وَأَلْقَمَا فِي بَطْنِهَا. ارے کل کی زمین سرخ ہو گئی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. شام شہادت ہے دوستو, عزیزاں شام شہادت ہے. بس ہو گیا جو کچھ ہونا تھا, چلے گئے. زہرا بھی گئی دربار میں, مولا علی کو لے آئے. بس ایک آخری منظر یہ بھی سن لیں. ارے میں یہ سوچتا تھا کہ جب گھر میں کوئی آتا ہے, ارے ماں پہ اگر کوئی زد و کوب کرے ماں کو تو باپ آ کے بچا لیتا ہے. لیکن علی کی گردن میں رسی, زہرا کو لگن مار کیا جا رہا تھا. 4 ننھے بچے تھے جو دیکھ رہے تھے. ان میں ایک ننھی بچی زینب, اس بی بی کے مسائل بی بی زینب نے دیکھا. بی بی زینب کی عجیب قسمت ہے, یعنی اہل بیت میں جو مسائل ہوئے بی بی وہاں موجود تھی. اور جب پیغمبر کے جنازے کو دفن کیا گیا, جب بی بی کو اس طریقے سے زد و کوب کیا گیا, ارے جب بابا کو لایا گیا اس حال میں کہ سر زخمی تھا, ارے جب میرا مولا حسن کا جنازہ چلا
فیصلہ ہوا. ارے یہی زینب جب کربلا میں پہنچی، جب حسین کی مقتل گاہ میں پہنچی، ارے کیا دیکھا؟ تیرے زینب یا پر زینب بلند ہے. ارے دیکھا وہی منظر، ارے جو گھر میں دیکھا تھا. ارے اشکیاء نے حسین کو گھیرا ہوا، ارے اشکیاء نے حسین کو گھیرا ہوا ہے، لیکن وہاں 500 افراد تھے. ارے یا 30,000 کا لشکر. ارے کوئی تلوار سے وار کرتا، کوئی نیزے سے وار کرتا، ارے کوئی تیر چلاتا. ارے فشرب جانے تو نلا صدرے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.